فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ اور ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں دے سکتے یا اللہ کے ولی کچھ نہیں دے سکتے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملے گا وہ سرکار کے در سے ہی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بے شمار طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ یوں تو اللہ کے بے شمار ولی ہیں، لیکن جو مرتبہ اولیاء اللہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوا، اور وصال کی تاریخ میں سن میں تو متفق ہیں 561 ہجری میں ہوا، لیکن وصال کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کسی کتاب میں 8 ربیع الثانی آیا ہے، کسی میں 10 ربیع الثانی آیا ہے، کسی میں 11، کسی میں 17، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال مہینہ یہی ہے ربیع الثانی کا، جس میں جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی تھی کہ آپ بچپنے سے ہی روزے دار تھے، بچپنے سے ہی روزے دار تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے، پورے دن روزے سے رہتے، اور جب افطار کا وقت ہوتا تو دودھ پی لیتے۔ یہ بات جیلان میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں ماں کا دودھ نہیں پیتا روزے کے وقت میں۔ یہاں تک کہ ایک سال ایسا ہوا کہ 29 تاریخ تھی اور چاند نظر نہیں آیا، چاند نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، کل روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو سب نے یہ طے پایا کہ چلو چل کر جو ہے ابو صالح جنگی دوست کے گھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے بچے نے جو ہے آج جو ہے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ اتنا پکا ہو گیا تھا، اتنی بات مشہور ہو چکی تھی کہ نہیں، اگر جو ہے وہ بچہ رمضان میں دودھ پیتا ہی نہیں ہے۔ جب پہنچے جا کر پوچھا تو کہا کہ ہمارے بچے نے آج دودھ نہیں پیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ آج 1 رمضان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان۔ جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بغیر دودھ کے دن بھر کیسے رہ سکتا ہے، اور وہ بھی رمضان کا روزہ کیسے رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید ہے؟ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ نئی بات ہو، اس کا ثبوت تو حدیث پاک سے ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بچوں نے بچپن میں کلام کیا، 3 بچوں نے بچپن میں کلام کیا۔ اب بچہ جو بول نہیں سکتا وہ کلام کیسے کرے گا؟ لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک تو عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ جب آپ کی والدہ آپ کو لے کر آئیں اور لوگوں نے تہمت لگائی کہ تم کنواری ہو، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا اے مریم تم اشارے سے کہہ دینا میرا چپ کا روزہ ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، اس سے پوچھو۔ حضرت مریم نے اشارے سے بتا دیا کہ آج میرا روزہ ہے چپ کا، اور کچھ نہ بولی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پکار اٹھے کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بچپنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور سرکار فرماتے ہیں ایک جریج والا بچہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عابد شخص تھے، بہت عبادت گزار، بہت اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور پرہیزگار شخص۔ جب ان کی عبادت کا چرچا ہوا تو لوگوں میں ان کی عبادت مشہور ہو گئی، ان کی عبادت کا، ان کے تقوی کا چرچا ہونے لگا۔ جب کسی کا چرچا ہوتا ہے تو لوگ جلنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ارے یہ اس کا نام کیوں اٹھ رہا ہے۔ جب ان کا نام اٹھنا شروع ہوا، وہ اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کر رہے تھے، نام کے لیے نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا، ان کے نام کا چرچا ہونے لگا۔ جب چرچا زیادہ بڑھا تو کچھ لوگوں کو جلن پیدا ہو گئی کہ ان کے نام کا چرچا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن یہ عبادت کر رہے تھے، ان کی والدہ نے انہیں بلایا، جریج ادھر آؤ۔ والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز میں ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ اب جریج نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے میں انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھوں یا ماں کے پاس جاؤں، نماز پڑھوں یا ماں کے پاس جاؤں۔ یہ نماز پڑھتے رہے، پھر ماں نے آواز دی جریج، پھر سوچا کہ ماں کے پاس جاؤں یا عبادت کروں، پھر آواز دی جریج، پھر جو ہے انہوں نے سوچا کہ ماں پکار رہی ہے، ماں کے پاس جاؤں یا نماز پڑھوں، لہٰذا یہ نماز پڑھتے رہے، ماں کے پاس نہیں گئے۔ ماں ناراض ہو گئی، غصے کے عالم نے ماں کے منہ سے نکل گیا، یہ تو تب تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کیا کہا؟ تو تب تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ذرا غور کیجئے، ہماری ماؤں کو سوچنا چاہیے۔ دیکھو ماں اگر بد دعا کر دے دل سے تو وہ بد دعا لگ جاتی ہے، اب وہ چاہے اس نے صحیح کری ہو یا غلط کری ہو، ماں کا دل صحیح دکھا ہو یا غلط دکھا ہو، ماں کے منہ سے اگر بد دعا نکل جائے تو وہ بد دعا لگ جاتی ہے۔ یہ چائے بہت غلط وقت پہ چلا دی تم لوگوں نے۔ چلانا ہے تو سب لوگ بیٹھے رہو، ایک آدمی چپ چاپ دے دے، اور آپ لوگ مجھے دیکھو، چائے کو مت دیکھو۔ توجہ ادھر، درود پاک پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو کہا تو اس وقت تک نہ مرے، پتہ یہ چلا کہ ماں کی بد دعائیں لگتی ہیں، اسی لیے جو ہے منع کیا گیا کہ ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے کبھی غلط الفاظ نہ بولیں۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو کتنے غلط الفاظ بول دیتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ صبح سے شام تک تو مر جائے، تیرے کیڑے پڑیں، جو کچھ منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ جانتے ہو ماں کی منہ سے نکلی ہوئی بددعا، بہت سے لوگ کہتے تیرے تو کیڑے پڑیں، تجھے غسل نصیب نہ ہو۔ اور میں نے ایسے دیکھا ایک شخص کو کہ اس کے واقعی کیڑے پڑے ہوئے تھے، اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں،
تو میں نے سوچا یہ اس کی ضرور ماں کی وہی بددعا ہی لگی، کس وقت کی بولی کب پوری ہو جائے کوئی پتہ ہے؟ وہ کیڑے نالیوں میں لوگ دور سے پانی ڈال رہے تھے اور وہ پانی جو ہے نالیوں میں آ رہا تھا، تو نالیوں میں یہ بڑے بڑے کیڑے۔ تو اللہ کی پناہ، تجھے کوئی غسل دینے والا نصیب نہ ہو، تیرا کوئی کاندھا اٹھانے والا نصیب نہ ہو، ایسی ایسی بد دعائیں، اللہ کی پناہ۔ ہمارے ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے بد دعائیں نہ دیں۔ اور سنو، بچے بھی سن لیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ میں سے کوئی بلائے تو حکم ہے شریعت کا کہ نماز توڑ دو اور ماں باپ کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ بولو، اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے کہ نیت توڑو اور جاؤ ماں باپ کے، اگر انہیں پتہ نہیں ہے ماں باپ کو کہ یہ نماز میں ہے، انہوں نے آواز دے لی، اب آپ نماز میں ہو تو حکم ہے کہ آپ جو ہے نفلی نماز اگر پڑھ رہے ہو تو نیت توڑ کر اپنے والدین کے پاس حاضر ہو، ان کی سنو، پھر آگے اس کی دوبارہ پڑھ لو، پھر آ کر اس نماز کو دوبارہ پڑھ لو۔ نفل نماز کا حکم ہے، یہ فرض کا نہیں ہے۔ ہاں فرض کا بھی ہے، فرض کب توڑو؟ فرض کا بھی حکم ہے، فرض نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں اللہ کے رسول پکارے تو فرض نماز کو چھوڑو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ، فرض نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی پکاریں تو اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور نبی کی جو ہے صرف کی سنو، اس کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے ہی پوری کر لو، نماز ہی نہیں ٹوٹی۔ وہابیوں کو دکھتے ہی نہیں ہیں اندھوں کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ارے پورے نبی کے پاس چلے جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو نبی کے خیال کی بات کر رہا ہے؟ آدمی چل کر پورا نبی کے پاس چلا جائے، نبی سے گفتگو کرے، بات کرے، جبکہ بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کو سلام کرے، نبی سے بات کرے، اور پھر آ کر جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے، تو کہتا ہے نماز نہیں ہوتی۔ کیسا عقیدہ ہے گندا کہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی معاذ اللہ رب العالمین، اور نبی کے خیال سے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ کلام کرے، بچہ دودھ پیے؟ ارے دیکھو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جریج والا بچہ، حضرت جریج کو یہ بد دعا دے دی۔ حضرت جریج کا جب بہت چرچا ہوا تو کچھ لوگ آپ سے جلنے لگے، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کچھ پیسہ دے کر، اور جدھر آپ عبادت کر رہے تھے آپ کی قیام گاہ میں داخل کر دیا۔ آپ عبادت میں مشغول رہے رات بھر، آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھا، پوری رات عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ وہ نکل کر آ گئی۔ جب نکل کر آئی تو ایک چرواہے کے آغوش میں اپنے آپ کو دے دیا، اس سے اس کے حمل ٹھہرا، اس سے اس کے بچہ ہوا۔ جب بچہ ہوا تو کہنے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے، پورے علاقے میں شور مچانے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیلی تو جو مخالف تھے انہوں نے اور آگ جو ہے ہوا دی، چنگاری میں آگ بھڑکائی کہ بتاؤ، بڑا اپنے آپ کو ملا بنتا ہے، بڑا عابد بنتا ہے، اندر یہ گل کھلا رہا ہے، چلو لاؤ پکڑ کے نکال کر۔ سب لائے، حضرت جریج کو مارتے ہوئے باہر نکال کر لائے اور کہا کیوں یہ حرکتیں کرتے ہو، اپنے آپ کو عابد بنتے ہو، بہت بڑے متقی و پرہیزگار بنتے ہو، اور اندر اندر یہ کام ہو رہے ہیں۔ حضرت جریج کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اے پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اے پروردگار عالم میری پاکی کو ظاہر فرما دے، میرے پاکی کو ظاہر فرما دے۔ حضرت جریج کی یہ دعا کرنا تھی
فوراً ہی وہ بچہ جو اس عورت کی گود میں تھا وہ بول اٹھا کہ چھوڑ دو جریج کو، جریج کا دامن پاک ہے، میری ماں غلط ہے، میری ماں غلط ہے، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تو پتہ چلا جو ہے حضرت جریج کو جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے جو کلام کر رہا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جو ہے اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کوئی کتاب لکھ دی ہو اور اس میں یہ واقعہ ہو تو کہو یہ تو بریلویوں کے کام ہے۔ نہیں، یہ تو حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، یہ بریلویوں کے کام نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے یہ واقعہ ہے۔ اس کو کوئی کاٹ کر دکھائے، جریج، حضرت جریج کا یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے بچے نے کلام کیا، بنی اسرائیل کے ایک بچے نے کلام کیا، جریج والے بچے نے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، دودھ پلاتے ہوئے ایک شخص تیر انداز گھوڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ گزرا۔ جب اس کو دیکھا تو وہ عورت نے دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو ایسا ہی بنانا، ایسا ہی بنانا، ایسی جو ہے گھوڑ سوار اور تیر انداز شاہی جو ہے میرا بچہ خوب امیر نکلے، ایسے ہی میرا بچہ بنے۔ فوراً ہی بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پستان سے منہ نکالا اور نکالنے کے بعد بولا، یا اللہ مجھے ایسا مت بنانا، یا اللہ مجھے ایسا مت بنانا، اور پھر دودھ پینے لگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ایک شخص کو لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے، غالباً عورت تھی وہ، اس کو پیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، سب اس کو مار رہے ہیں۔ ماں نے پھر دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا، میرے بچے کو ایسا مت بنانا۔ اللہ اکبر۔ بچے نے جو ہے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور پستان سے منہ نکال کر کہا، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا، یا اللہ مجھے ایسے ہی بنانا۔ وہ عورت رونے لگی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں کہتی ہوں میرا بچہ جو ہے شہ سوار بنے، گھوڑ سوار بنے اور بہت تیر انداز بنے، اچھا بنے، تو یہ جو ہے اس وقت جو ہے کہتا ہے کہ میں ایسا نہ بنوں، اور جو ہے چور کو لوگ مار رہے ہیں اور اس کو مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں یا اللہ میرا بچہ یہ نہ بنے، تو میرا بچہ کہہ رہا ہے میں یہی بنوں، یہ کیا ماجرا ہے۔ بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا، ماں وہ جو تیر انداز تھا، وہ جو گھوڑ سوار تھا، وہ بڑا ظالم تھا، وہ بڑا ظالم تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اپنی طاقت کا زور آزماتا تھا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ اور اے ماں، یہ جو اس عورت کو جو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے، ماں اس نے چوری نہیں کی تھی، اس کے اوپر غلط الزام لگایا گیا تھا اور لوگ اس کے اوپر جو ہے ظلم کر رہے تھے، تو میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا، یعنی مجھے مظلوم تو بنا دینا لیکن ظالم مت بنا، یا اللہ میں ظالم نہ بنوں، مظلوم بن جاؤں، مجھ پہ ظلم ہو جائے لیکن میں کسی پر ظلم نہ کروں۔ یہ بچے کی بولی تھی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک بچہ، بنی اسرائیل کا ایک بچہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مظلوم بنا دیے، ظالم مت بنا دیے۔ آج ہم اور آپ جو ہے کیسے کیسے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کا جو ہے پیسہ مال لیتے ہیں، کسی کی زمین دبا لیتے ہیں، کسی کا جو ہے کچھ جو ہے ہڑپ لیتے ہیں، کہیں کچھ کسی کو مارتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر طاقت زیادہ ہے، کوئی کمزور ہے تو ہم اس کو دباتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، کوئی غریب ہے ہم اسے دباتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے سرکاری طاقت ہے، اگر ہمارے پاس جو ہے نیتا گیری کی طاقت ہے، اگر ہمارے پاس جو ہے اور محکمے کی طاقت ہے تو ہم رعایا کو دباتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم بادشاہ بنتے ہیں تو رعایا کو دباتے ہیں، ہم پردھان بنتے ہیں تو جو ہے اپنے علاقے کے لوگوں کو دباتے ہیں، ہم ہر چیز پر اپنا رعب جماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں اللہ جو ہمیں دو پیسہ یا تھوڑی طاقت عطا کرتا ہے تو ہم اپنے نیچے کو دباتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ تو دوسروں کو دبائے، اللہ نے دولت
دولت اس لیے دی ہے کہ تیری دولت غریبوں کے کام آئے، اللہ نے طاقت تجھے اس لیے دی ہے کہ تیری طاقت ضعیفوں کے کام آئے، اللہ نے تجھے شان و شوکت اس لیے دی ہے، تجھے بادشاہت اس لیے دی ہے کہ تیری بادشاہت رعایا کے کام آئے۔ تو جریج والا بچہ اور وہ بچہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بچے ہیں جو کلام بھی کر رہے ہیں اور انہیں علم بھی ہے اس بات کا کہ یہ جو ہے ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بچوں کی اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی کہ وہ کلام بھی کر لے اور ان کو علم غیب بھی مل جائے، وہ یہ بھی جان لیں کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے۔ تو الحمدللہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جو ہے بنی اسرائیل کے بچے نہیں ہیں بلکہ امت محمدیہ کے بچے ہیں، اور امت محمدیہ میں بھی وہ کوئی ایسے ویسے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، شان غوث اعظم حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ تو غوث اعظم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بچے ہیں، تو ان کو اللہ کتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ بتا کیا تو جو ہے اس حدیث کا انکار کر سکتا ہے کہ جریج والے بچے نے کلام کرا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا تو جو ہے اس بات کا انکار کر سکتا ہے اور جو ہے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر تو قرآن میں ہے، کیا تو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں کہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچپن میں دودھ نہیں پی، جو ہے رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتے تھے؟ یہ واقعہ غلط ہے۔ نادان، تو غوث اعظم کی شان کو کیا جانتا ہے؟ تو غوث اعظم کے مرتبے کو کیا جانتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مرتبہ جو ہے، شان جو ہے، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے تو ان کو پڑھ اور دیکھ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا مرتبے عطا فرمائے تھے، کیا کیا بلندیاں عطا فرمائی تھی۔ ارے ان کے مرتبے کو تو کیا دیکھ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام رضا، فیضان غوث اعظم حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ۔ تو غوث اعظم کے تلووں کا مرتبہ کوئی نہیں جان پا رہا ہے تو ان کے سر کا مرتبہ کوئی کیا جانے گا؟ تو پھر تو کیا جانے گا؟ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ بے وقوفوں کی جماعت کا نام ہے وہابی۔ معلوم نہیں کتنے بے وقوف مرے تھے تو یہ وہابی پیدا ہوئے۔ عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے اندر۔ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو کبھی بھی جو ہے اس طرح کی ہرگز باتیں نہیں کرتے۔ کہیں کوا کھانا جائز کرے دے رہا ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ انگلی چاٹ لو پاک ہو جائے گی۔ کتابوں میں دیکھو کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہے، اور اشرف علی تھانوی کی سوانح پڑھو تو اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ایک بار جو ہے ایسا ہوا کہ ہمارے بھائی نے ہمارے اوپر پیشاب پھیر دیا تو ہم نے ان کے اوپر پیشاب پھیر دیا۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے برسات کا موسم تھا، ہمارے باپ جو ہے ہمارے گھر میں چرپائیاں آنگن میں بچھی رہتی تھی، سب لوگ آنگن میں سو رہے تھے، ہمیں موقع ملا، ہم نے کیا کرا، سارے جو ہے پاؤں کو آپس میں باندھ دیا۔ جب بارش ہوئی سب لے کے ایک کھٹیا لے کے چلے، وہ ساتھ میں سب کھٹیاں چل دی۔ تو یہ تو حرکتیں دین لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو جن کی یہ حرکتیں ہوں وہ حکیم الامت ہوں گے؟ جو بچپن سے ہی ستا رہے ہیں سب کو وہی انہوں نے کرا، بچپنے سے ستاتے چلے تو جو ہے آخر تک ستاتے ہی رہے، پوری امت کو ستا دیا۔ پہلے ماں باپ کو ستایا اور پھر پوری امت کو پریشان کر دیا، پوری امت میں اختلاف کر دیا۔ تو یہ حرکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے گندے عقیدے والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سنی بھائیوں کو، سنی سبھی ہوتے ہیں، چاہے وہ چشتی ہوں، چاہے جو ہیں وہ
سہروردی ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، چاہے قادری ہوں، سب سنی ہیں اور سب سنی ہے تو بھائی بھائی ہے نہیں، سب بھائی بھائی ہیں، کسی بھی سلسلے کے ہوں، سنی ہیں، اللہ والوں کو ماننے والے ہیں تو بھائی ہیں، پیر کوئی بھی ہو کسی کا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب اللہ والوں کو سب کو ماننے والے ہیں تو سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں محبت سے رہنا ہے۔ یہ کام وہابیوں کی چالیں ہوتی ہیں، انہوں نے شروع سے لڑانے کی کوشش کی کہ ان سنیوں میں تفرقہ ڈالو، ان میں آپس میں لڑائی پیدا کرو، کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑتے ہیں کہ ان میں آپس میں لڑائیاں پیدا ہو، کبھی کسی کو بہکا کر، کبھی کسی کو بہکا کر، اور بڑے بڑے ولیوں کو شیطان نے بہکا دیا۔ سمجھ میں آئی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آیا نور کی شکل میں اور بولا اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، جا آج سے تیرے لیے نماز معاف، روزہ معاف، حرام تیرے لیے حلال۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو وہ نور جو ہے تاریکی میں بدل گیا اور کہا اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ خدا کے فضل نے بچایا، تجھے تیرا علم نہ بچا سکا، تو بھی تو علم والا تھا، تو کوئی جاہل تو رہی ہے، شیطان بہت علم والا ہے، فرشتوں کو درس دیتا تھا، تو کہا تجھے تیرا علم نہیں بچا سکا، تو جاتے جاتے پھر مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ آدمی علم پہ گھمنڈ کرنے لگے، علم تو ہے ہی، علم ذریعہ ضرور ہے لیکن خدا کے فضل کے بغیر علم بھی بیکار ہے۔ علم تو اشرف علی تھانوی کے پاس بھی تھا، علم تو اسماعیل دہلوی کے پاس بھی تھا، لیکن ان کا علم کیا انہیں بچا سکا؟ لیکن الحمدللہ علم اعلیٰ حضرت کے بھی پاس تھا، اور اعلیٰ حضرت کو تو ایسا بچایا کہ اعلیٰ حضرت کو کیا، اعلیٰ حضرت نے جانے کتنوں کو بچا لیا ہے نہیں؟ تو یہ خدا کے فضل کی وجہ ہے کہ جس پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہی بچتا ہے۔ تو اس وقت شیطان نے کہا اے عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، اس موقع پر جانے میں کتنے ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، یہ شیطان کا قول تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہکا دیتا ہے شیطان لعین، ہمیں اور آپ کو جو ہے سنیوں کو بہکنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، ہمیں متفق ہو کر رہنا ہے، تمام اللہ والوں کو مانتے ہوئے، اللہ والوں کے مزاروں پر حاضری دیتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اور بڑے پیر کا دامن مضبوطی سے تھامتے ہوئے جو ہے ہم سب کو ایک ہو کر رہنا ہے، ایک بن کر رہنا ہے، کیونکہ ہم سب کو قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کے تلے اٹھنا ہے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔